المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آج کے درس کی کا عنوان ہے شہادت حضرت مولانا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ 21 رمضان مبارک ہے اور 21 رمضان مبارک کو حضرت مولانا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ خالق کائنات اللہ شاہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے والسابقون الاولون من المہاجرین، اور سبقت کرنے والے پہلے ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین سے ہوں یا انصار سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی بھلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو۔ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا، اور اسی کی بنا پر جب بھی کسی صحابی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ ان عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں جن کو ابتدا میں شرف اسلام حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا کہ حضرت مولانا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ایسے مردوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسلام قبول کیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان کی فضیلت اور ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیات نازل فرمائی، اور روایات کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں تقریباً 300 آیات ہیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان کی ولادت 13 رجب کو ہوتی ہے، اور اس میں اگرچہ بعض مورخین کا اختلاف ہے کہ 13 رجب کو ہوئی یا اس کے علاوہ کسی اور تاریخ کو ہوئی، پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ خانہ کعبہ میں ہوئی یا خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، لیکن ولادت ہوئی، لیکن اس بچے کی ہوئی کہ جو بڑی شانوں والا بچہ تھا، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، مقام ولادت میں اختلاف ہے، لیکن شان ولادت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو وہ شان عطا فرما رکھی ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب حضرت علی کا ذکر آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا نام ہی علی ہے، اور علی کا مطلب ہی بلند و بالا، تو جن کا نام ہی علی ہے تو ان کے مقام کی رفعت کا کیا کہنا، تو پھر تو وہ خود ہی بلند ہے، نام ہی ان کا بلند ہے، ان کا کردار بھی بلند ہے، ان کا اخلاق بھی بلند ہے، ان کا علم بھی بلند ہے، ان کی جرت و بہادری بھی بلند ہے، ہر لحاظ سے وہ بلندیوں پر ہے، تو پھر ان کی رفعت اور ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ وہ عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو صحابہ میں بھی شامل ہیں، صحابی بھی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، وہ 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو نبی علیہ السلام نے ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت دی، اور اہل بیت میں بھی شامل ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما۔
تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا شمار اہل بیت میں بھی ہوتا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو پنجتن میں بھی شمار کیا جاتا ہے، کہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پنجتن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بھی ہیں۔ خلفائے راشدین کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی بڑی عظمت ہے، ان کا بڑا مقام ہے، تو اس میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم چوتھے خلیفہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ پھر اصحاب بدر میں بھی شامل ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ ہر وہ فضیلت صحابہ کی کہ جس میں صحابہ کی تعداد کو پیش نظر رکھا جائے کہ اس فضیلت میں کتنے صحابہ آتے ہیں، تو وہ حضرت علی کے بغیر صحابہ کی تعداد مکمل نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کوئی فضیلت ہو، کسی لحاظ سے گن لیا جائے کہ یہ صحابہ بدر کی بڑی فضیلت ہے، خلفائے راشدین کی بڑی فضیلت ہے، عشرہ مبشرہ کی بڑی فضیلت ہے، تو جس مرضی فضیلت والی تعداد کو لے لیں، اگر اس میں حضرت علی کو شامل نہیں کیا جائے تو وہ تعداد ادھوری رہ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی۔ نبی مکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے آپ کی فضیلت کو اجاگر فرمایا، جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بعد میں چھوڑ کر گئے اور ساتھ لے کر نہ گئے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی نے ایک خواہش ظاہر کی، یا رسول اللہ میں بھی تو ہوں، میں جہاد سے کیوں پیچھے رہ جاؤں، غزوے میں کیوں نہ آپ کے ساتھ جاؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف خاموش ہوئے بلکہ دل کو تسلی مل گئی، سہارا مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تمہاری حیثیت میرے لیے وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون کی تھی، لیکن اے علی میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ کے بعد تو حضرت ہارون نبی تھے، لیکن یہ جو حدیث ہم عام طور پر عرف میں مشہور ہے، لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وہ مکمل حدیث یہاں پر حضرت علی کے ذکر کے ساتھ ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی تمہاری حیثیت حضرت میرے لیے وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون کی تھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ 40 راتوں کا جب وعدہ تھا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ نے قوم میں حضرت ہارون کو چھوڑ دیا تھا، اے علی میں آپ کو بھی جو ہے وہ قوم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف خاموش ہوئے بلکہ دل کو تسلی مل گئی، اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام جو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، ان علی منی وانا منہ وہو ولی من کل مومن، فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ یہ جو اسی طرح آپ کا جو مرتبہ ولایت ہے اور آپ کی جو شان ولایت ہے، جو نبی علیہ السلام نے غدیر خون کے موقع پر اعلان فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو مولا یعنی ولایت کے لحاظ سے، آقا کے لحاظ سے، سرداری کے لحاظ سے، مدد اور نصرت کے لحاظ سے، ولی کا جو معنی کرتے جائیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ صادق شخصیت ہے کہ جس معنی کو اٹھا کے بھی حضرت علی کی شخصیت کے آئینے میں دیکھیں گے آپ کو ہر لحاظ سے حضرت علی میں صداقت نظر آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ولی کا معنی صادق نظر آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب علی فقط احبنی من ابغض علی فقط ابغضنی، فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور پھر فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ اور ذکر علی عبادہ، ایک حدیث میں فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہے تو حضرت علی، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کے مقام کو اس طرح سے بلند کیا کہ اس کو عام نہ سمجھنا، اور حضرت علی کا ذکر اور حضرت علی کا تذکرہ اس قدر بلند یہ ذکر ہے اور اس قدر بلند ہستی کا یہ ذکر ہے کہ فرمایا تم اگر یہ ذکر کرو گے، حضرت علی کا نام لو گے، تو یہ نام لینا اور ان کا ذکر کرنا بھی تمہارے لیے عبادت کے نام ہے۔ اللہ کو اس قدر محبوب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم
اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شان عطا فرما رکھی ہے کہ جس کی بنا پر نبی علیہ السلام نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ ان سے پوچھا گیا ما تقول فی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ تو یہ ایک طویل روایت ہے جس میں ان سے مختلف سوالات کیے گئے تھے، اور ان سے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کے حوالے سے پوچھا گیا۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا رحم اللہ ابا الحسن، اللہ تعالیٰ امام حسن کے والد پر رحم فرمائے۔ یہ وصال کے بعد کی بات ہے۔ کان واللہ یعلم الہدی، اللہ کی قسم وہ تو ہدایت کا جھنڈا تھے، ہدایت کا جھنڈا تھے۔ وکہف التقی، اور وہ تو پرہیزگاری کی نماز تھے۔ ومحل الحجا، وہ تو عقل کا محل تھے۔ عقل ساری کی ساری ان پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، اس قدر عقل جو ہے وہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا انا مدینۃ العلم وعلی من بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دروازہ قرار دے دیا تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ دروازہ کسی بھی بلڈنگ میں، کسی بھی جگہ کے لیے دروازہ ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے کہ اگر کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے ہوگا، کوئی نکلنا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے ہوگا۔ تو پتہ چلا اگر کوئی دین اسلام کو سیکھنا چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سیکھنا چاہتا ہے، جب تک علی کی محبت اس کو نہیں ملے گی دین اسلام کے دروازے سے داخل نہیں ہوگا، اور اگر حضرت علی کی محبت اس کے دل میں نہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ دروازے سے نکل گیا ہے، کیونکہ حضرت علی کو حضور نے دروازہ قرار دے دیا۔ اب جو دروازے میں آ گیا مطلب وہ اسلام میں آ گیا، اور جو دروازے سے نکل گیا مطلب وہ اسلام سے نکل گیا۔ ایسا کردار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو حضور نے بیان کر دیا، فرمایا ان کی حیثیت تو ایک دروازے کی طرح ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور کتنا علم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اس پر اگر بات کی جائے تو پھر اس پر ایک الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن اس پر ایک بات دو بلکہ اس پر اشارے ملتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اتنا علم کیسے ملا، اتنا علم جو ہے وہ کیسے ملا؟ اس کی ایک وجہ یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے آنکھیں کھولی تو پہلے حضور کا دیدار کیا، اور اگر پہلی خوراک ملی تو حضور کو لعاب ملا، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے لعاب تہن سے جو ہے وہ حضرت علی کو فرمایا تھا اب تم بیان کیا کرو، اب لوگوں کو سمجھایا کرو۔ اور پھر جب بعد میں حضور کے وصال کے بعد حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اتنا علم کیوں آیا، تو انہوں نے خود جو وجہ بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قبر مبارک میں اتارا اور نبی علیہ السلام کی پلکوں پر کچھ پانی جو اکٹھا ہوا تھا، کیونکہ حضرت علی نے غسل دیا ہے نبی علیہ السلام کو، تو جو پلکوں پہ پانی جمع ہوا تھا میں نے وہ پی لیا تھا، اللہ نے میرے سینے کو علم سے بھر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے میرے سینے کو علم سے بھر دیا ہے کہ میں نے وہ نسبت والا پانی اپنے حلق سے نیچے اتار لیا تھا، اپنے سینے میں لے لیا تھا۔ تو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور علیہ السلام نے غسل دیا جب پیدا ہوئے، اور پھر جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت علی نے حضور کو غسل دیا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ وہ تو اتنا محل الحجاب، عقل کا محل تھے، ونور السرا فی ظلم الدجا، اندھیروں میں روشنی تھی، اور سیدھے راستے کے علم بردار تھے، پہلی کتابوں کے بھی عالم تھے، اور وہ ہر وقت قرآن کے قاری تھے، قرآن کا ذکر کرنے والے تھے، اور ہدایت کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں رہتا تھا، ظلم سے بچنے والے تھے، اور لباس راتوں سے افضل تھے، یعنی کہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے تھے، اور حج اور سعی کرنے والوں سے افضل تھے، عدل کرنے والوں سے بھی افضل تھے، انبیاء کے بعد پوری دنیا کے خطیب اعظم تھے، صاحب السرتین، دونوں قبلوں کے جو ہے وہ وارث تھے، اور وزوج خیر النساء، اور حضرت اماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے وہ شوہر تھے، اور حضرات حسنین کریمین کے وہ والد تھے۔ یعنی یہ ساری کی ساری نسبتیں ہیں اور ان کا مقام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
ان کی جو شہادت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں آپ کے 4 سال اور کچھ ماہ آپ کا عرصہ خلافت رہا ہے، اور ان کی خلافت کا باب بھی ایک بڑا سنہرا باب ہے، اور اس میں بڑی بڑی فتوحات اور بڑی حضرت علی کی خلافت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے، کیونکہ آپ حکمت کا شہر ہیں اور دانائی والی باتیں کرتے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ حضور والا ابو بکر صدیق کے دور میں اتنا کچھ ہوا، عمر فاروق کے دور میں اتنا کچھ ہوا، عثمان غنی کے دور میں اتنا کچھ ہوا، آپ کے دور میں ایسے لگتا ہے جیسے کم ہوا اور اتنا کچھ نہیں ہوا بلکہ لڑائیاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ان کو مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، کیونکہ حضرت عمر فاروق نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی فیصلے میں علی شامل نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مشورے سے ابو بکر صدیق چلتے ہیں، عمر فاروق چلتے ہیں، عثمان غنی چلتے ہیں، اسی لیے حضرت علی نے کہا کہ ان کو مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دشمن کچھ بن گئے تھے، جس میں بالخصوص خارجی طبقہ اور خارجی ٹولہ تھا، اور اس میں سر فہرست عبد الرحمن ابن ملجم تھا، جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ فرمایا تھا کہ تم تو دین سے خارج ہے، اور وہیں سے یہ خارجی جو فرقہ ہے اور طبقہ ہے ان کی بنیاد پڑی، اور پھر انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ تہیہ کیا اور آپس میں عہد کیا کہ ہم نے ان کو شہید کرنا ہے، اور پھر 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے تو اس وقت مسجد کے اندر آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وہ عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کے ذریعے آپ کو شہید کیا اور پکڑا بھی گیا، اور کئی بندوں کو اس نے جو ہے وہ مسجد میں اس طرح سے وہ شہید کیا اور مارا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت اس سے بھی بڑی عیاں ہوتی ہے آپ کی مقام شہادت سے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ کے گھر میں، اور اگر شہادت ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کے گھر میں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کے گھر میں، اور اگر شہید ہوتے ہیں تو اللہ کے گھر میں۔ تو داماد رسول زوج بطول حسنین کے بابا، داماد رسول زوج بطول حسنین کے بابا، کیا آن تیری کیا شان تیری مولود کعبہ، کعبہ میں ولادت تو مسجد میں شہادت، آنا بھی علی ہے تیرا جانا بھی علی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہم سب کو محبت اور شفاعت نصیب فرمائے۔